سرکار ہی ہیں، سرکار ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخاصیت باب افعال 8 چیز است، اور باب افعال کی خاصیت 8 چیزیں ہیں۔ باب افعال کی خاصیت 8 ہیں، کم نہیں ہے، کافی ہیں۔ یہ 1 ہو 2 ہو تو ان کو محفوظ رکھنا، ضبط کرنا آسان ہوتا ہے۔ 8 چیزیں ہیں، اور یہ ہم نے کل بتا دیا تھا۔ خاصیت شے پر مرتب ہونے والا اثر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا اسی شے کے ساتھ خاص ہو، دوسرے میں یہ اثر نہ پایا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے دوسرے میں بھی یہ پایا جائے۔ یہی خاصیت کا معنی ہے کہ جس کے ساتھ ہے وہاں تو ہے ہی، ہو سکتا ہے صرف یہی ہو، دوسری جگہ نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے دوسری جگہ بھی ہو۔ ہاں، خاصہ عموماً اس کو کہتے ہیں جو جس میں پایا جاتا اسی کے ساتھ خاص ہو۔ تو بتایا باب افعال کی خاصیت 8 چیزیں ہیں، اب ان کا بیان ہے۔ تعدیہ، ان میں سے ایک کا نام ہے تعدیہ۔ تعدیہ جیسا کہ آپ نے فارسی قواعد و انشاء میں پڑھا ہے، یعنی فعل لازم کو فعل متعدی بنانا، یا فعل متعدی کو متعدی بنانا۔ یہی یہاں پر ہے کہ اگر فعل لازم تھا ثلاثی مجرد میں تو باب افعال میں آ کر وہ متعدی ہو جائے گا۔ اگر ثلاثی مجرد میں لازم تھا تو باب افعال میں آنے کے بعد وہ، اور اگر وہ پہلے سے متعدی بیک مفعول تھا تو اب متعدی بدو مفعول ہو جائے گا۔ متعدی، اور اگر پہلے سے متعدی بدو مفعول تھا تو اب متعدی بسے مفعول ہو جائے گا۔ یعنی جو تعدیہ والی طاقت ہے وہ بڑھ جاتی ہے ادھر آ کر۔ تعدیہ ان 8 چیزوں میں سے ایک ہے تعدیہ۔ تعدیہ کا معنی ہی ہوتا ہے فعل لازم کو متعدی بنانا، یا متعدی کو متعدی بنانا۔ مثال دی، چون خرج و اخرجتہ۔ چون خرجا جیسے نکلا، خرجا کا معنی نکلا، وہ نکلا، یہ لازم ہے، یہاں پر مفعول کوئی نہیں ہے۔ خرجا وہ نکلا، کوئی مفعول ہے؟ اب اس کو لائے باب افعال میں۔ اخرجا، کیا باب افعال کا ماضی کیا آتا ہے؟ وہاں جو گردان دی ہے وہ کیا ہے؟ اکرما، اسی وزن پر ہے نا، اخرجا۔ اور واحد متکلم کا صیغہ اکرما سے اکرم، تو اسی وزن پر ہے اخرج تو، پھر ہا ضمیر مفعول بنایا ہا ضمیر کو، اخرجتہ اکرمتہ کے وزن پر۔ تو چون خرجا و اخرجتہ، تو خرجا یہ ثلاثی مجرد سے ہے، لازم ہے، اس کا معنی ہے نکلا، اور اسی کو جب ہم باب افعال میں لے آئے اور ہم نے کہا اخرجتہ، تو اس کا معنی ہوا میں نے اسے نکالا، میں نے اسے، اب متعدی ہو گیا۔ ایک نکالنے والا ہے، اور ایک وہ جس کو نکالا ہے، جس کو نکالا وہی مفعول بھی ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ دیکھو یہ ثلاثی مجرد میں خرجا لازم تھا، اور باب افعال میں آنے کے بعد متعدی ہو گیا۔ اخرجتہ، کیا ترکیب کریں گے اخرجتہ کی؟ اخرجتہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، تا ضمیر بارز اس کا فاعل، اور ہا ضمیر منصوب متصل، اور مفعول بھی فعل متعدی میں ہی آتا ہے، فعل لازم میں مفعول بھی، تو یہ متعدی ہو گیا۔ چون خرج و اخرجتہ، جیسے خرجا سے اخرجتہ، ایسے ترجمہ کریں گے تو سمجھنے میں آسان ہوگا۔ جیسے خرجا سے ونزل و انزلتہ، اور نزل سے انزلتہ۔ نزل ینزلو کا معنی اترنا، نزل وہ اترا، یہ بھی لازم ہے، اسی کو باب افعال میں لے گئے۔ انزلتہ، میں نے اس کو اتارا، میں نے اس کو اتارا، تو اب یہ کیا بن گیا؟ متعدی بن گیا۔ تو باب افعال کی خاصیت تعدیہ ہے، یعنی متعدی بنانا ہے۔ آپ لازم لے آؤ، یہ متعدی بنا دے گا، مشین ہے ایک اس کے پاس۔ متعدی بیک مفعول لاؤ تو متعدی بدو مفعول بنا دے گا۔ جیسے جیسے کہ علم زید، زید نے جانا،
پھر ہے علم تو زیدن، میں نے زید کو جانا. علم زیدن یا علم تو زیدن، علم تو یہ جو علم ہے ثلاثی مجرد سے ہے، علم یعلم سمع یسمع سے. علم تو زیدن، میں نے زید کو جانا. اس کو باب افعال میں لے جاؤ، واحد متکلم کا صیغہ لاؤ علمہ سے. اعلمتہ یا اعلمت زیدن، اعلمت زیدن، میں نے زید کو خبر دی، جنایا یعنی خبر دی، بتایا، خبر دی، باخبر کیا. تو اعلمت زیدن، میں نے زید کو باخبر کیا. تو یہاں پر ایک جو خبر دی گئی وہ ہے اور ایک زید ہے. یہ ہو جائے گا علمت زیدن عمرن، علمت زیدن اور ایک علمت آ رہا اعلمت زیدن عمرن فاضلا، یہ بس مفعول ہو گیا. اعلمت زیدن، ہاں یہ آ جائے گا بس مفعول. اعلمت زیدن عمرن فاضلا، اعلمت میں نے باخبر کیا زیدن زید کو، عمرن فاضلا کی عمر. تو دیکھو زیدن عمرن فاضلا تین مفعول ہو گئے. علم زیدن، زید نے جانا، علم زیدن زید نے جانا، عمرن فاضلا عمر کو فاضل، زید نے عمر کو فاضل جانا. تو یہاں پر متعدی بدو مفعول ہے. علم زیدن زید نے جانا، زید نے سمجھا، عمرن فاضلا عمر کو فاضل کی، یہ فاضل ہو گیا. باب افعال میں لے جاؤ. عالم تو زیدن عمرن فاضل، میں نے زید کو بتایا کہ عمر فاضل ہے، متعدی بس مفعول ہو گیا. بہرحال وہ متعدی بدو مفعول بس مفعول والی ذرا لمبی بحث آپ کے لیے، اس میں نہ جائیں. ابھی یہی دیکھیں باب افعال کی ایک خاصیت ہے تعدیہ، یعنی فعل لازم کو فعل متعدی بیک مفعول کو متعدی بدو مفعول بنانا. جیسے ایک آئے گا حفر نہرن، اس نے نہر کھودی، اس نے نہر کھودی. تو یہ حفرہ یہ ثلاثی مجرد سے ہے، نہرن مفعول بھی مفعول بیک مفعول ہے. کسی کو باب افعال میں لے جائیں تو آپ کہیں گے احفرتہ نہرن، میں نے اس سے نہر کھدوائی، میں نے اس سے، ہاں تو یہاں پر متعدی بدو مفعول ہو گیا. تعدیہ تو ان میں سے پہلی چیز ہے، پہلی خاصیت ہے تعدیہ. چونکہ خرج و اخرجتہ، جیسے خرج سے اخرجتہ، و نزل و انزلتہ، اور نزل سے. تو تعدیہ کا معنی کیا سمجھ میں آیا اب تک؟ ہاں یہ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں فعل لازم کو متعدی بنانا یا متعدی کو متعدی بنانا بس. وسلب، اور دوسری خاصیت ہے سلب، اسے کہتے ہیں سلب ماخذ. سلب کا معنی ہوتا ہے سلب کر لینا، نکال لینا، کھینچ لینا، لے لینا، چھین لینا. سلب کا معنی ہوتا ہے سلب ماخذ، اسے کہا جاتا ہے ماخذ کو سلب کرنا، فاعل کا اپنی ذات سے یا فاعل کا مفعول سے ماخذ کو سلب کرنا. ماخذ کیا ہے؟ ماخذ ہوگا جو کلمہ، جو صیغہ، جو فعل بولا جائے گا اس کا مین معنی، مین مطلب. جیسے اطعمہ کا معنی ہوتا ہے اس نے کھانا کھلایا. تو جب لفظ طا عین میم آ جائے تو اس میں کھانے کا معنی پایا جائے گا. ذهب آ جائے تو اس میں جانے کا معنی پایا جائے گا. تو یہی اس کا ماخذ ہوتا ہے، مین جو معنی ہوتا ہے اس کا. تو اس کی یہ خاصیت ہے سلب ماخذ، یہ ماخذ کو سلب کر دیتا، ہٹا دیتا، اس معنی کو ختم کر دیتا ہے. دیکھیں چوں شکا یہ ثلاثی مجرد میں تھا، گلا کرد، شکا کا معنی ہوا اس نے شکایت کی، اس نے شکایت کی. اب اسی کو باب افعال میں لائیں تو سلب ماخذ، ماخذ کو سلب کرنا یعنی شکایت کو سلب کرنا، یہ شکایت کو سلب کر دے گا، ختم کر دے گا. وہ اشکا باب افعال میں اشکایا تھا اکرما کے وزن پر، اشکا. تو شکا سے کیا لائے ہم باب افعال میں؟ اشکا. اب اشکا کا معنی کیا ہوگا؟ گلا برد، شکایت لے گیا، شکایت لے گیا یعنی اس کی شکایت ختم کر دی. ماخذ جو تھا شکا کا شکایت، اس کو ختم کر دیا. اشکا اس کی شکایت ختم کر دی، اس کی شکایت ختم کر دی، سلب کر دی. یا جیسے ایک آتا ہے اطاقہ یطیق، طاقت سے،
طاقت، طاقت تو جانتے ہی ہیں، جسے طاقت بھی کہتے ہیں آپ لوگ غین کے ساتھ، طاقت. تو قرآن میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یہاں روزے دار کا بیان چل رہا ہے، روزے رکھنے والوں کا. تو فرمایا یہ طاقت سے ہی بنا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر يُطِيقُونَهُ اے يُطِيقُونَ الصَّوْمَ، جو روزے کی ترجمہ لگاؤ طاقت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں بھی خاصیت سلب ماخذ ہے. تو اب ترجمہ ہوگا جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جو روزہ رکھنے کی طاقت، ففدیۃ طعام مسکین، تو وہ ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ دیں. تو ان کے لیے شریعت نے اجازت دی جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا، 100 سال کا، کمزور ہو گیا، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو یہ وہ ہیں جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، تو یہ فدیہ دیں گے. تو یہاں پر بھی یطیقونہ میں سلب ماخذ ہے. تو سلب ماخذ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اس کا مین معنی ہے اس کو سلب کر دینا، اس کا ہٹانا. وسلب، اور دوسری چیز ہے سلب ماخذ. کیا کہیں گے؟ سلب ماخذ. جیسے شکا سے اشکا آپ کہہ سکتے ہیں، شکا سے اشکا، یہ ترجمے کر دیے. شکا گلا برد، وہ گلا کرد شکایت کی، و اشکا گلا برد شکایت دور کر دی، شکایت دور کر دی، ایسے ترجمہ کریں. تیسری چیز ورفتن در چیزیں، اور کسی چیز میں جانا. رفتن مانے جانا، چلنا. ورفتن در چیزیں، اور کسی چیز میں پہنچنا، کسی چیز میں یا ہونا، کسی چیز میں پہنچنا. یہ جو در چیزیں ہے یہی ماخذ ہے. ورفتن در چیزیں، اور کسی چیز میں یعنی ماخذ میں پہنچنا، ماخذ میں پہنچنا. ماخذ سمجھ میں آ جائے گا دھیرے دھیرے، آپ کے آگے چند مثالیں اور آئیں گی. ماخذ میں پہنچنا. چوں اصبحا، دا بام داد شد. اصبحا، اس میں کون سا لفظ ہے؟ صبح. صبح کا معنی پایا جا رہا ہے، یہی ماخذ ہے، یہی اس کا ماخذ ہے. تو اس کی یہ خاصیت یہ ہے رفتن در چیزیں، ماخذ میں پہنچنا، ماخذ میں پہنچنا، ماخذ میں جانا. چوں اصبحا، جیسے اصبحا کا معنی ہوگا، فارسی میں لکھ بھی دیا ترجمہ، در بامداد شد، صبح میں پہنچا، صبح کے وقت میں پہنچا، صبح میں پہنچا. تو دیکھو یہاں اس کا معنی صبح پایا جا رہا ہے. اور یہی ایک خاصیت ہے کہ ماخذ میں پہنچنا. ماخذ صبح ہے تو اصبح کا معنی ہی ہوتا وہ صبح کے وقت پہنچا یا صبح کے وقت آیا. وَأَعْرَقَ، یہ عراق سے ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اصبح کا تو آیا صبح میں پہنچا، صبح میں آیا. عراق کا ترجمہ عراق میں پہنچا، عراق کا عراق میں پہنچا. اور عربہ کا بنا لو ایسے ہی، چلے اعرق بعراق شد، عراق میں پہنچا. تو یہ اس کی ایک خاصیت ہے ماخذ میں پہنچنا، ماخذ میں پہنچنا، جسے بلوغ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی وہ آمدن بچیزیں، یہی بچیزیں ماخذ ہے. کسی چیز کے ساتھ آنا یعنی ماخذ کے ساتھ آنا، ماخذ کے ساتھ آنا، جو ماخذ ہوگا اس چیز کا. اگر صبح کا لفظ آئے گا تو صبح آ جائے گا، ماخذ کے ساتھ آنا. چوں علامہ، جیسے کہ علامہ کیا ہے؟ علامہ باب افعال سے ہے، کیا ہے؟ لوم سے ہے. الوما، لامہ یلوموں سے ملامت کرنا آتا ہے نا، اسی سے. تعلیل تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ واو اگر متحرک ہو ما قبل مفتوح تو واو کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو علامہ ہو گیا. اس کا معنی کیا ہوگا؟ بچیزے نکوہیدہ آمد، وہ خراب چیز کے ساتھ آیا. وہ چونکہ ملامت کا معنی ہی ہوتا ہے خرابی، برائی. ملامت کرنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کو ملامت کرنا، کسی کی برائی کرنا، خراب خراب کہنا اس کو. تو علامہ فعل ماضی ہے الوما سے. علامہ تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ بچیزے نکوہیدہ عام، خراب چیز کے ساتھ آیا. اور یہی اس کی خاصیت، آمدن بچیزے یعنی ماخذ کے ساتھ آنا، ماخذ کے ساتھ آنا. جیسے علامہ وہ خراب چیز کے ساتھ آیا. آگے دیکھیں ودادن چیزیں، ودادن چیزیں، اور کوئی چیز دینا، یہ چیز ہے ماخذ. ماخذ دینا، کیا دینا؟ جو مین ماخذ. ماخذ دے یا ماخذ کی اجازت دے یا ماخذ کا حق دینا، یہ بھی اس کی خاصیت ہے. کیسے ہوگی؟ چوں اقبرہ،
جیسے قبر کا معنی سبھی جانتے ہیں، جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، اسی سے باب افعال کا صیغہ بنا لو، اکرما کے وزن پہ کیا ہو جائے گا؟ اقبرہ ہو جائے گا، اقبرہ۔ تو یہ خاصیت کون سی ہے جس کا یہاں بیان ہو رہا ہے؟ ودادن چیزیں سے مراد ماخذ ہے، ماخذ دینا، کیا؟ ماخذ دینا، یعنی ماخذ دے دے یا ماخذ کا حق دے دے یا ماخذ کی اجازت دے دے۔ تو اقبرہ کا معنی ہوگا اس نے اس کو قبر کی جگہ دی، اس نے اسے قبر کی جگہ دی، تو ماخذ کی اجازت دے دی کہ اس جگہ تم دفن کر سکتے ہو، یا ماخذ دے دیا جو قبر ہے۔ چوں اقبرہ، جیسے اس نے اس کو قبر کی جگہ دی۔ اقبرہ کا ترجمہ کیا دیکھیں آگے جو ہے، جائے گور داد اورا میں دیکھو 2 را ہو گئے، 1 ہونا چاہیے، یہ کئی جگہ ایک را بڑھ گیا ہے، زیادہ ہے، کتابت کی غلطی ہے، اور را ہو گیا ہے وہ بالکل۔ چوں اقبرہ، جیسے اقبرہ اس کا ترجمہ ہوگا جائے گور داد اورا، اس کو قبر کی جگہ دی۔ تو اقبرہ قبر سے ہی تو بنا ہے، یہی ماخذ ہے، اور ماخذ دینا، اقبرہ اس کو قبر کی جگہ دی، قبر دی، تو یہ ہے اعطائے ماخذ دینا۔ آگے دیکھیں، وہ خدا بندے چیزیں شدن، وہ خدا بندے چیزیں شدن، یہی جو جہاں چیزیں آ رہا ہے یہ ماخذ کے معنی میں ہے۔ وہ خدا بندے اور مالک، خدا بند مانے مالک، وہ خدا بندے چیزیں شدن، اور کسی چیز کا مالک ہونا۔ اب چیز کا ترجمہ ماخذ کر لیں، ماخذ کا مالک ہونا، ماخذ کا مالک ہونا۔ چوں البنا، اللبن مانے دودھ، اسی سے صیغہ بنا ہے البنا۔ جب آپ یہ سمجھ لیں گے تو صیغے آپ ڈائریکٹ بنائیں گے، الگ سے نہیں لائیں گے، جو بھی چیز ہے اس سے صیغہ بھی بنے گا عموماً۔ چوں البنا کیا ہوا؟ خدا بندے شیر شد، دودھ کا مالک ہوا، دودھ کا مالک ہوا، البنا دودھ کا مالک ہوا، ٹھیک ہے۔ وہ اتمرا، یہ تمر سے، اتمر مانے کھجور، اتمرا ترجمہ کر دو اب تو، کھجور کا مالک ہوا، خدا بندے خرما شد، کھجور کا مالک ہوا۔ ہاں کھجور والا بھی کہہ سکتے ہیں، جو اس کا مالک ہو۔ تو اس کی ایک خاصیت ہے کسی چیز کا مالک ہونا، یعنی ماخذ کا مالک ہونا۔ جیسے البنا وہ دودھ کا مالک ہوا، اتمرا وہ کھجور کا مالک ہوا، وہ کھجور کا مالک ہوا، اور صیغہ بناؤ اسی سے، اتمرا وہ کھجور کا مالک ہوا، اسمرا وہ پھل کا۔ ہاں لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ہر چیز میں ہر خاصیت مت لگا دینا، جس کی نہ ہو کہ اس میں بھی لگا دو۔ چلے، ویافتن چیزیں برصفت ہے، ویافتن اور پانا چیزیں سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ماخذ کو پانا، برصفت ہے کسی صفت پر، ماخذ کو کسی صفت پر پانا۔ اب دیکھنا آپ جو مثال آئے گی ماخذ کسی صفت کے ساتھ متصف ہوگا۔ ویافتن چیزیں برصفت ہے اور ماخذ کو کسی صفت پر پانا۔ چو احمدتہ، یہ حمیدہ یحمد آتا ہے نا تعریف کرنا، اسی کو لے گا باب فعال میں۔ احمدہ واحد متکلم کا صیغہ لے آیا تو احمد تو، اور ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی لگا دی تو ہوگا احمدتہ۔ احمد نہیں، تعریف کی نہیں، یہاں خاصیت ہے ماخذ کو کسی صفت پر پانا۔ میں نے اسے تعریف کیا ہوا پایا، میں نے اسے تعریف کے ساتھ متصف پایا، صفت پر، ماخذ کو صفت پر پانا، تو میں نے اس کو تعریف کے ساتھ متصف پایا، تعریف اس کی پہلے کی جا چکی ہے۔ چوں احمدتہ، دیکھو ترجمہ بھی کر رہے ہیں، ستودہ تعریف کیا ہوا، یافتہ میں نے پایا، میں نے اس کو تعریف کیا ہوا پایا یا تعریف سے متصف پایا۔ ستودہ یافتم اورا، اس کو میں نے تعریف کیا ہوا پایا۔ اب آگے جو ابتدائے فعل ہے اس کو بھی بولڈ کرنا چاہیے تھا، چونکہ یہ 8واں معنی ہے، یہ بولڈ کرنا بھول گئے اس لیے نشان لگا لو تاکہ بھولو نہ آپ، یہی 8واں ہے۔ جیسے لکھا نا اوپر تعدیہ رفتن در چیزیں، آمدن بچیزیں، سلب وغیرہ وغیرہ، ایسے یہ بھی ہے۔ وہ ابتدائے فعل، اس کو کہا ابتدائے فعل، تو یہ بھی ایک خاصیت ہے۔ کیا ہے اس کی خاصیت ہے؟ ابتدائے فعل کا معنی یہ ہوتا ہے کوئی فعل ابتداءً باب افعال سے ہی کسی معنی میں آئے،
ثلاثی مجرد سے وہ آتا ہی نہ ہو، باب افعال سے ہی آئے، ثلاثی مجرد سے وہ نہ آتا ہو، یا اگر ثلاثی مجرد سے آتا ہو تو اس معنی میں نہ ہو، ثلاثی میں جا کر اس کا معنی کچھ اور ہو رہا ہو، اور یہاں پر آنے کے بعد مزید میں باب افعال میں اس کا معنی کچھ اور ہو جائے، یا تو ابتداً باب افعال سے ہی آئے کسی معنی میں، ثلاثی سے آتا ہی نہ ہو، اور اگر آتا ہو تو اس معنی میں نہ ہو، اس معنی میں نہ ہو۔ دیکھیں وہ ابتدائے فعل، اور اس کی یہ خاصیت ہے ابتدائے فعل، چون اشفقہ بترسید ڈرا، اشفقہ بترسید وہ ڈرا، تو دیکھو یہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے، شفقہ وہ شفقت کے معنی میں آتا، اس نے شفقت کی، مہربانی کی، تو وہ معنی الگ ہے، لیکن جو باب افعال میں آئے اشفقہ تو مہربانی کے معنی میں نہیں ہے، اشفقہ وہ ڈرا، اشفقہ وہ دو ڈرے، اشفقو وہ سب ڈرے، تو یہ ڈرنے کے معنی میں ہے۔ الحجا الحاج کرد، مائل کیا، کیا کیا؟ مائل کیا، الحجا الحاج کرد مائل کیا، تو یہ باب افعال کی خاصیت 8 چیزیں ہیں، ایک تعدیہ، دوسری سلب ماخذ، تیسری رفتن در چیزیں جسے بلوغ کہا جائے گا، 3 ہو گئی، چوتھی ہے آمدن بچیزیں، کسی چیز کے ساتھ آنا یعنی ماخذ میں آنا، ماخذ کے ساتھ آنا، 5ویں ہے ودادن چیزیں، کوئی چیز دینا یعنی ماخذ دینا یا حق ماخذ دینا، پھر ہے خداوند چیزیں شدن، کسی چیز کا مالک ہونا، ماخذ کا مالک ہونا، پھر ہے چیز کو کسی صفت پر پانا، کسی صفت پر پانا، اور ایک ہے ابتدائے فعل، یافتن چیزیں بر صفت ہے، اسے سیرورت کہتے ہیں عربی میں، ابتدائے فعل، تو یہ 8 خاصیتیں ہیں باب افعال کی۔ جی کس چیز کا ترجمہ؟ ایک بار ترجمہ لگا دیں، چلے دھیان سے سنیں، ہم ترجمہ لگاتے چل رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ وخاصیت باب افعال 8 چیز است، اور باب افعال کی خاصیت 8 چیزیں ہیں۔ تعدیہ، نمبر 1 تعدیہ، چون خرج و اخرجتہ، جیسے خرج سے اخرجتہ، و نزل و انزلتہ، اور نزل سے، ہاں یہ ترجمہ نزل سے انزلتہ ہم آپ کی آسانی کے لیے لگا رہے ہیں، ورنہ لفظی ترجمہ وہی ہوگا جیسے نزل اور انزلتہ۔ وسلب یعنی سلب ماخذ، یہ دوسری چیز ہے، چون شکا گلا کر، جیسے شکا اس کا ترجمہ ہے اس نے شکایت کی، وہ اشکا گلا برد، اس کی شکایت کو، اس نے شکایت کو دور کیا، اس نے شکایت کو، ورفتن در چیزیں، اور ماخذ میں پہنچنا، چون اصبحا در بامداد شد، وہ صبح کے وقت میں پہنچا، وہ اعرقا بعراق شد، وہ عراق میں پہنچا، وہ آمدن بچیزیں، اور کسی چیز یعنی ماخذ کے ساتھ آنا، چون علامہ ترجمہ ہے بچیزیں نکوہیدہ آمد، وہ خراب چیز کے ساتھ آیا، ودادن چیزیں، اور کوئی چیز دینا یعنی ماخذ دینا، چون اقبرہ ترجمہ ہوگا جائے گور داد اورا، اس کو قبر کی جگہ دی، وہ خداوند چیزیں شدن، اور کسی چیز کا مالک ہونا یعنی ماخذ کا مالک ہونا، چون البنا جیسے البنا خداوند شیر شد، دودھ کا مالک ہوا، و اتمرا خداوند خرما شد، کھجور کا مالک ہوا، و یافتن چیزیں بر صفت، اور کسی چیز کو یعنی ماخذ کو کسی صفت پر پانا، چون احمد تو ترجمہ ہے ستودہ یافتم اورا، میں نے اس کو تعریف کیا ہوا پایا یا تعریف کے ساتھ متصف پایا۔ و ابتدائے فعل، اور ابتدائے فعل، چون اشفقہ بترسید وہ ڈرا، الحجا الحاج کرد اس نے مائل کیا۔